تو دوستان محترم، بندہ زندگی کے جس مرحلے پر بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے۔ وہ جب بھی آئے گا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، وہ اپنے رب کو رحیم اور کریم ہی پائے گا۔ وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے بندے، تو زندگی کے جس مرحلے اور سٹیج پر بھی ہے، تو رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آ، پھر دیکھ رب کی جو رحمت ہے وہ کس طرح تجھے سہارا دیتی ہے، رب کی رحمت کس طرح تجھ پر چھما چھم برستی ہے، اور تیری زندگی کے معاملات کس طرح بدلتے ہیں۔ تو بس آ جا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، یہی وقت ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی کے ایک لمحے کا، کوئی سیکنڈ کا بھی تجھے بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو سانس ہے ان کو غنیمت جان، یہ جو دل کی دھڑکن ہے اس کو غنیمت جان، اور آ جا رب کی طرف، آ جا رب کی بارگاہ کی طرف، آ جا استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کو تھام لے، آ جا استقامت کے ساتھ دنیا میں رہ، سارا کچھ کر، سارے معاملات ان کو طے کر، لیکن اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کا مرکز اور محور صرف اپنی آخرت کو بنا لے۔ دنیا کی بھی رب سے بلائی مانگ، اور دنیا کی بلائی سے کئی گنا بڑھ کر تو اپنی آخرت کی بلائی مانگ، اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور وہ جو آخرت آنے والی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس آخرت کی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے رب سے بلائی اور خیر و سلام بھی مانگ۔ وہ رب تجھے دنیا کی بھی بلائی عطا کرے گا اور آخرت کی بھی خیر اور سلام بھی عطا کرے گا۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ بندہ صرف اللہ اللہ کرے، نہ، رہنا دنیا میں ہے، رہنا بیوی بچوں کے ساتھ ہے، رہنا گھر میں ہے، رہنا اسی معاشرے اور سوسائٹی میں ہے، رہنا لوگوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہماری سوچ کا مرکز اور محور آخرت ہو۔ اور جس انسان کی زندگی میں، یاد رکھے آخری بات، جس انسان کی زندگی میں آخرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اس کی دنیا کی زندگی کی بھی ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ وہ کسی پر ناجائز زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، کیوں؟ کہتے ہیں اسے آخرت کی فکر ہے۔ تو جس انسان کو اپنی آخرت کی انجام کی فکر ہوتی ہے نا، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کے معاملات بھی سنورتے ہیں، اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور جو بندہ مومن ہے، اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کئی گنا وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ آج بدعمالیاں، سیاکاریاں، نافرمانیاں، گناہ ہماری زندگی میں صرف اس لیے ہیں کہ آج ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں، آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو آقا اسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کو آخرت کی فکر ملتی تھی، وہ اپنی سوچ کا مرکز اور محور اپنی آخرت کو بنا دیتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم رہیں اس دنیا میں، زندگی اس دنیا کی گزاریں، لیکن ہماری سوچ کا مرکز اور محور آخرت ہو، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور مولا کے لیے کریں، اپنے رب کے لیے کریں۔